گنجے شکر ہو کرم کی نظر تو دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ تیرا قائم رہے آستانہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پاک پتن شریف کی مبارک سرزمین سے سوال مفتی صاحب سے کیا جا چکا، جواب کے ہم طالب ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ صفدر صاحب، بہت اہم اور بنیادی سوال ہے اور ہم بڑی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ بے شک۔ اور ہم بھی اسی صحبت اور اسی مجلس اور اسی حاضری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ دیکھیے، صحبت ہی ہے مجلس، کمپنی جو ہے اسی سے کردار بنتے ہیں، اسی سے کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، متفق۔ اسی سے اخلاقیات اور اقدار پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، واہ واہ، سبحان اللہ۔ صحبت طالع ترا طالع کند۔ ہائے ہائے اللہ۔ مجھے ایک سوا معلقات کا صاحبان علم و فکر موجود ہیں۔ خواجہ سعید نے بڑا خوبصورت صحبت پہ جتنا اچھے موتی عطا کیے ہیں، ہم تو وہی چنتے رہے ہیں، اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ہو۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کے اندر ہے لا تسأل عن المرء وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی۔ اللہ۔ کہا کسی کے بندے کے بارے میں جاننا ہو نا کہ وہ کیسا ہے تو اس کے بارے میں نہ پوچھو، صرف اس کی مجلس دیکھ لو، اللہ اکبر۔ اس کی صحبت دیکھ لو کہ وہ کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ہے۔ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، اللہ۔ کہ ہمیشہ ایک جو ہم مجلس ہوتا ہے نا، وہ اپنے دوسرے ہم مجلس کی اقتداء کرتا ہے، اس کا مقتدی بن جاتا ہے، بالکل جو درست۔ دیکھتے ہیں۔ اب ہم پوری اپنی سوسائٹی اور ماحول معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کو سارا دن پڑھاتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، اس کے باوجود کہتے ہیں بچہ خراب ہو گیا جی، بچہ جو ہے اس کا کردار خراب ہو گیا جی، وہ باغی ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، فاسق۔ کیوں ہوا جی؟ اوہ بدقسمتی کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو اگر جس طرح یہ غلط صحبت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اثر کرتی ہے، اسی طرح اچھے لوگوں کی مجلس اور صحبت اس سے بھی کہیں زیادہ اپنا فیض عطا کرتی ہے۔ بڑی بات ہے، سبحان اور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں بڑی خوبصورت تمثیل اس کا بیان کیا، اس سے فصیح انداز کوئی نہیں ہو سکتا، ارشاد فرمائیے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ سبحان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الجلیس صالح کا مثل حامل المسک۔ اللہ۔ تو میں شارٹ کرتا ہوں، مثل الجلیس السوء کا نافق الکیر۔ اللہ۔ فرمایا جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے نا، اچھا ساتھی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ کسی عطار کے پاس بیٹھے ہوں، آپ خوشبو نہ بھی خریدیں گے نا تو کم از کم خوشبو کے حلے آپ کو معطر ضرور کریں گے۔ اور برے بندے کی مجلس اور صحبت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ لوہار کے پاس بیٹھے ہوں، آپ بے شک اپنا دامن سمیٹ کے بیٹھیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو جلا۔ یہ کسی عاشق نے کہا کہ ہاں میاں صاحب نے فرمایا کیا، بے درداں دی جا رہی ہیں۔ نہیں، برے بندے دی صحبت یارو جی ہاں، چو دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج بئیے چنگا پین ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت یارو جو دکان اتارا، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کے بعد علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب خوبصورت انداز میں قبلہ آپ تک یہ سلسلہ پہنچائے۔ مزارات پر بزرگان دین کی چوکھٹ پر حاضری کا مقصد کیا ہونا چاہیے، آنے والوں کا بزرگوں کی خدمت میں جانے کا مقصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، سبحان اللہ۔ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، بوسہ زن بر آستان کاملے۔ اللہ۔ اگر اپنے وجود کی مٹی کو کیمیا بنانا چاہتا ہے تو کسی کامل کے آستانے پہ بوسہ دے، اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے۔ اللہ کامل کی تو بڑی شان ہے، خود اپنی
اس کی جو چوکھٹ ہے، جو اس کی دہلیز ہے، اس کا جو آستانہ ہے، اس کو چومنا بھی بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ اصل بات یہ ہے صفدر صاحب، قرآن پاک میں ہمارے ہاں ویسے صحبت کی جب ہم اس ٹائٹل پہ بات کرتے ہیں، عنوان پہ، تو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عوام الناس کو کہا جا رہا ہے، کہ چھوٹوں کو کہا جا رہا ہے، نالائقوں کو، گناہ گاروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نیکوں کی صحبت۔ نہیں بھائی، یہ صحبت پیغمبر کو بھی چاہیے ہوتی ہے، اللہ نبی کو، نبوت کا لیول جہاں براہ راست رب کائنات مربی ہے۔ سورہ کہف پڑھیے، اولو العزم رسول کو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے صحبت میں، ہاں جناب خضر علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے صحبت میں۔ اللہ اکبر۔ ٹریننگ پروسیس ہے۔ اگر آپ نے نبوت کے منصب کو بھی لے کے چلنا ہے تو تربیت چاہیے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا بھی ہیں، لیکن وہاں بھی دیکھیے کیفیت ہے، بظاہر ساتھ نہیں رہا ان کا کئی سال۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات کم ہے کہ شاید وہ اکٹھے رہ رہے تھے، نہیں، وہ جدا رہ رہے تھے، لیکن فیضان نظر کام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کی کرامت کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دوسری طرف اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر، کیا بات ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ واہ اور واہ۔ تیسری بات اقبال نے پھر شارٹ کر دیا، میں شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نثر میں جی ہاں، مفہوم جلدی ادا ہو جائے گا، وہ ارشاد سارا ہے۔ آیات کا مفہوم ذہن میں آ جائے۔ بسم اللہ۔ وہاں جناب خضر علیہ السلام کا جو کریڈٹ اور کردار ہے، اور جس کو بڑی تفصیل سے رب کائنات نے بیان کیا، وہ رہنا، وہ شرائط، وہ آداب، وہ ضوابط، وہ قواعد، وہ بیعت کی اصل، کہ جناب میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے کچھ استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، شرائط طے ہوتی ہیں باقاعدہ، ایسے ہی نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، ضوابط ہیں، آپ کو انہیں فالو کرنا ہے، وہ بالکل نبھائیں گے تو آؤٹ پٹ اور رزلٹ سامنے آئے گا۔ اور پھر وہ آیا سامنے۔ جناب علامہ اقبال نے اس کو پھر سمویا، کہتے ہیں کہ کشتی مسکینوں جانے پاکو دیوار یتیم، ہاں اللہ 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 اللہ، کشتی مسکینوں جانے پاکو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اللہ۔ اب وہ علم کیا تھا؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ ایک میرٹ تھا، یہ کرائیٹیریا تھا، یہ کوالیفیکیشن تھی جو بارگاہ الہی سے جناب خضر علیہ السلام کو حاصل تھی۔ علم لدنی تھا، علم الوہی تھا، جس کی ضرورت تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں بھیجا گیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائیں تو بھی سورہ کہف میں اصحاب صفہ کا ذکر ہے۔ بالکل میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرشد کو بھی مرید کی صحبت چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہاں مرشد کو کہا جا رہا ہے مریدوں کے پاس بیٹھیے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ دو طرفہ استفادہ، اور اس لیے صاحب ابریز نے لکھا ہے، صاحب ابریز نے لکھا ہے کہ جو مرید پیر سے دعائیں لیتا ہے اور فیض لیتا ہے اور برکتیں لیتا ہے، لیکن مرشد کو بھی مرید چاہیے ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ مرشد کے کمالات کا اظہار کہاں ہونا ہے، کیا کہنے ہیں، اگر آئینہ ہی نہیں ہے تو حسن اپنا جلوہ کہاں دیکھے گا؟ تو اس کا اظہار جو ہے، اس کے ہونے کے لیے بھی یہ صحبت بڑی ضروری ہوتی ہے، ورنہ یہ کائنات میں جو جمال و کمال کے جلوے پھیلے ہوئے ہیں یہ سمجھ ہم نہیں آ تک اس طرح نہ پہنچ۔ زندہ باد حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب پیر مظہر مختار درانی صاحب، ایک سلسلہ ہے یہ جو محب اور محبوب کا اور سالک کا، کہ بابا صاحب اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ان کے شیخ حضرت بختیار اپنے شیخ خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، خواجہ صاحب اپنے شیخ کے پاس، اور یہ سلسلہ ایسے کڑی در کڑی ملتا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کیا ہے، یہ مرحلہ ہم کیسے سمجھیں گے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ملتان میں تھے اور ایک جامع مسجد میں کتاب نافع کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ عرض کی کتاب نافع پڑھ رہا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے نافع ہوگی
عرض کی حضور آپ کی نگاہ کرم ہوگی تو ضرور نافع ہو جائے گی۔ تو چنانچہ مرشد کی نگاہ کیمیا اثر نے ان کی زندگی میں انقلاب کو پیدا کر دیا۔ درست۔ تو مرید شیخ کی بارگاہ میں کیوں جاتا ہے، اس کی حقیقت کو بیان کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الانتباہ میں۔ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ آپ فرماتے ہیں اعتقد ان شیخ کا ہوا موصلک الی مولاک، کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ عقیدہ مضبوط رکھ کہ تیرا شیخ ہی ہے جو رب کا رستہ بھی دکھا سکتا ہے اور رب کے قریب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ۔ اور اسی مفہوم کو بیان کیا تصفیۃ القلوب میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ فرما گئے دوام ربط قلب شیخ خود باستمداد و اعتقاد آن کے مظہر حق کست۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اپنے دل کا تعلق شیخ کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جوڑ لے کہ میرا شیخ ہی ہے جو مظہر حق ہے، جو فیوزات الہیہ کا مخلوق تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ درست۔ اور اسی کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ سبحان اللہ۔ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو میری خاطر مجلسوں میں جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر موجود تھا تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اور 20 یا 30 صحابہ کرام تھے، اس سے جو بھی سوال کرتے وہ ان کا جواب عطا کر دیتا۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ میں نے ان کی صورت کو دیکھا، نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا، میں بڑا متاثر ہوا۔ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بولو۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر بولو۔ کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے چادر کو پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ کی محبت تجھ پہ واجب ہو گئی۔ اللہ۔ تو دراصل اللہ کی محبت کے حصول کے لیے یہ مریدین اپنے شیوخ کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں، وہاں انہیں رضا الہی کا حصول بھی ملتا ہے اور محبت الہی کی خیرات۔ زندہ باد حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ سمیت ہمارے جو تینوں اسکالرز ہیں، اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو یہ معراج ہوتی ہے، ایسی نشستیں جہاں سیکھنے کو ڈھیر ملتا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال آپ کی خدمت میں ممکن ہے میں باقی حضرات سے بھی یہ سوال عرض کروں، اور جو آؤٹ پٹس آئیں گی ہمارے لیے بہت اچھی ہیں۔ ہمارے یہاں عہد حاضر میں چاہے یہ پلان کر کے کیا جاتا ہے یا ایک سلسلہ ہے کہ شریعت اور طریقت کا جو سلسلہ ہے اس کو آپس میں متصادم دکھایا جاتا ہے کہ شریعت کچھ اور شے ہے، طریقت کچھ اور شے ہے۔ طریقت والے شریعت کے حوالے سے کچھ اپنے کنسرنز رکھتے ہیں اور شریعت والے طریقت کے حوالے سے کچھ اعتراضات رکھتے ہیں یا پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بڑا جو ہے وہ شافی جواب عنایت کیا جائے آپ سارے حضرات کی جانب سے۔ سوال آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے تو وقفے میں آنے سے بعد میں آپ سے جواب کا طالب ہوں گا۔ یہاں ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین، پروگرام شان بابا فرید میں۔ خواجہ گنجے شکر کو کرم کی نظر تو دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ